الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم نظم دیکھ رہے ہیں برسات۔ شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ اختر شیرانی جو ہے اصل نام ان کا محمد داؤد خان تھا، اور اردو ادب کے نامور محقق کے بیٹے جو تھے یہ حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر واحد رومان پرور شاعر تھے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ اور رومانوی رویوں کی خوابناک فضا، غضب کا جمالیاتی احساس اور شدید قسم کی جذباتیت ان کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں، اور انسانوں کی رنگ رنگ کائنات کے لفظی مصور اور فطرت کی رنگ رنگی کا نغمہ گر شاعر اختر جو ہے وہ تلاش حسن کا شاعر ہے۔ اور اختر کو ان کی جمال پرستی کے سبب انسانوں کی خوبصورتی بیان کرنا، مناظر کی خوبصورتی بیان کرنا، اردو ادب کا کیٹس جو ہے نا انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف ہے، جو آپ تشریح جب کریں گے تو اس میں 5-4 لائنیں آپ یاد کر کے تشریح کے اندر شروع میں دے دیں گے، پھر اس کے بعد تشریح طلب اشعار میں شاعر کہتے ہیں، تو اس لیے یہ اچھا تعارف ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ تو بیٹا برسات نظم ہے۔ برسات گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ گھٹاؤں کی گھٹا بادل جب آسمان کے اوپر چھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دریاؤں سے سمندروں سے بخارات بنتے ہیں اور آسمان کے اوپر بادل جو ہے وہ چھا جاتے ہیں، تو وہ بادلوں کے ٹکڑے شاعر کو ایسے محسوس ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس پریاں جو ہے نا ہر طرف گھوم رہی ہوں اور افق پر دھومیں مچا رہی ہوں۔ آپ کو جو ہے نا نظم کے جو اشعار ہیں ان کے معنی آنے چاہیے اندر، تاکہ جب آپ تشریح کریں گے تو وہ تشریح آپ کی جو ہے نا آسانی سے ہوگی اور آپ کے مفہوم جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو لفظوں کے معنی کے اوپر غور کرنا چاہیے بالکل بھی۔ تو نیلی فام پریاں، نیلے لباس میں ملبوس پریاں، افق پر جہاں زمین اور آسمان جس جگہ پہ ملتے ہیں وہ افق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی روشنی شفق کہلاتی ہے۔ تو افق پر یہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ تو اب ہواؤں میں لرزنا، تھر تھرانا، لرزنا، اور فضاؤں کو گدگدانا، مسکرانے میں، گدگدی جب انسان کی نکلتی ہے تو مسکرانے پہ مجبور ہوتا ہے نا۔ تو یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، آسمان کے اوپر نیلے رنگ کا نیلگوں آسمان ہے، ابر پارے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے گھوم رہے ہیں، اور آسمان کے نیلے رنگ کا عکس جب ان بادلوں کے اوپر پڑتا ہے تو یہ بھی نیلے معلوم ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس پریاں ہر طرف گھوم رہی ہیں۔ یہ منظر اس کو بہت خوبصورت لگتا ہے شاعر کو، اور انسانوں کو بھی۔ دیکھیں جون جولائی کی جب برسات کا موسم آتا ہے، جون جولائی میں کتنی شدید ترین گرمی ہوتی ہے۔ شدید ترین گرمی کے اندر جب چرند پرند انسان سارے گرمی سے بیچارے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے میں جب آسمان کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں، سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، اور فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور پھر بارش برستی ہے، تو یہ منظر کتنا خوبصورت اور پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ فضاؤں کو بھی مسکرانے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہوائیں تھر تھرا اٹھتی ہیں اس منظر سے، اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے۔ اچھا، تو بارش، چمن شگفتہ جب بارش ہو جاتی ہے، جب برسات ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے۔ تو آسمان سے کیسے چھوٹے چھوٹے قطرے نیچے گرتے ہیں، تو اس سے ہر چیز، سارے منظر جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو چمن شگفتہ، چمن باغ، بوستان، گلستان، باغ جو ہے وہ شگفتہ ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے، اور دمن جو ہے وہ شگفتہ، وادی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو سرسبز جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وادی کہتے ہیں۔ تو وادی دمن وادی، پہاڑ کا دامن جس کو کہتے ہیں، جو سرسبز اور ہریالی میں کمال ہوتا ہے، اور اس میں بے پناہ جو ہے نا وہ مطلب کہ سبزہ زار ہے، اور بڑی اس میں خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے وہ۔ تو دمن شگفتہ، تو وہ پہاڑ کا دامن، وہ وادیاں وہ مسکرا اٹھتی ہیں، کھل اٹھتی ہیں، اور گلاب خنداں، اور اس کے اندر جو گلاب کے پھول ہیں وہ مسکرانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خنداں، کھل اٹھنا، مسکرانا، اور سمن جو ہے وہ شگفتہ ہو جاتا ہے، یاسمین سے ہے سمن، یاسمین چنبیلی کا پھول، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی خوشبو جو ہے نا انسان کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، ایک دم سے طبیعت کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ تو بنفشہ و نسترن شگفتہ، بنفشہ ارغوانی رنگ کا پھول ہوتا ہے،
خوشبودار پھول ہوتا ہے، ارغوانی رنگ کا پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نسترن سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے، سفید رنگ کا پھول، سیوتی کا پھول بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت پھول اس بارش کی وجہ سے جو ہے نا کھل اٹھتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے، ان کو تر و تازگی مل جاتی ہے، اور پتیاں جو ہے نا ان پھولوں کی پتیاں مسکرانے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں، مسکراتی رہتی ہیں۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہرو ماں تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو بن گیا روئے آب پر کائی، سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی۔ تو وہ کتنا خوبصورت منظر برسات کے بعد جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ تو اب یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں، جب آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو قطرے ان میں بارش کے مچل رہے ہوتے ہیں، کسی طرح ہم گریں نیچے، کسی طرح ہم زمین کے لوگوں کی پیاس بجھائیں۔ تو ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہے نا وہ نیچے گر رہے ہوں، روشنی کی مانند۔ جیسے رات کو بارش ہوتی ہے تو بجلی کڑکتی ہے، تو اس میں کیسے بھلا معلوم ہوتا ہے، سفید سفید قطرے موتیوں کی طرح گرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو افق سے موتی ابل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے اوپر جو ہے نا موتیوں کی برسات کر دی ہو آسمان نے۔ گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں، اور بادل جو ہے وہ موتیوں کے خزانے جو ہے نا اللہ کی مخلوق کے اوپر لٹا رہے ہیں، گرمی کے ماروں کے اوپر، ستائے ہوئے لوگوں کے اوپر، پریشان حال لوگوں کے اوپر جب یہ خوشگوار ایک اثر ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں، تو نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں۔ اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی برسات ہوتی ہے کہ پانی پانی ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے نا جل تھل ہوتا ہے۔ تو نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، بحر سمندر، بر جو ہے یہ خشکی، تو کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں۔ اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، برسات ہوتی ہے، چھاجوں آسمان سے بارش ہوتی ہے، چھاجوں پانی گرتا رہتا ہے، تو وہ ہر طرف جل تھل کر دیتا ہے کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، کہ ساری دنیا ایک سمندر بن گئی ہے۔ سمندر پانی پانی، جہاں پانی پانی ہو، تحد نگاہ پانی، جس کا کوئی دوسرا کنارہ بھی نہ ہو۔ تو بہاریں جس میں نہا رہی ہیں، تو بہاریں اس میں پھول، خوشبو، چرند پرند، ٹھیک ہے، پھولوں کے کھلنے کا موسم بہار ہوتا ہے، تو بہاریں اس میں نہاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ہر چیز دھل جاتی ہے، سارے مناظر خوبصورت ہو جاتے ہیں، سبزہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان جب نہاتا ہے تو وہ کتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات کی چیزیں جو ہے نا وہ دھل جاتی ہیں، بارش دھو کے رکھ دیتی ہے۔ کتنے اس کے فوائد ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے، اس کو پانی میسر آتا ہے، اور سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، گرینری ہوتی ہے، چاروں طرف سبزہ زار ہی سبزہ زار ہوتے ہیں۔ چمن ہے رنگی، اس بارش کی وجہ سے چمن جو ہے نا وہ رنگین ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بہار رنگی، تو بہار بھی رنگین ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے نا بارش کے برسنے سے چیزیں دھل جاتی ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہیں، مناظر سبزہ زار رنگی۔ اور سبزہ زار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب ان کے اوپر نظر پڑتی ہے تو وہ بہت ہی آنکھوں کو بھلے جو ہے نا معلوم ہوتے ہیں، خوش کن مناظر آنکھوں کو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ بارش کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے جو ہے نا یہ ممکن ہوا، اتنے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ تو ہیں وادی و کوہسار رنگی، وادی جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو سرسبز جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، کوہ دمن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوہسار پہاڑوں کا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ، گرین سرسبز پہاڑوں کا سلسلہ، تو وہ بھی رنگین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بجلیاں رنگ لا رہی ہیں، اور جب بجلی جو ہے چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ منظر بہت ہی بھلا محسوس ہوتا ہے، اور یہ مناظر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ اور قدرت کے یہ شاہکار، اس میں جو ہے نا ایک حسن، ایک لازوال وجدانی حسن جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کونہ مشق کائنات جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر نظر آتی ہے۔ تو چمن میں اختر بہار آئی، تو باغ کے اندر بہار کا موسم آ گیا، خوشیوں کا موسم آ گیا، پھولوں کے کھلنے کا موسم آ گیا۔ تو جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں بلبل ہوتی ہے، بلبل جو ہے نا وہ عاشق ہوتی ہے پھول کی، تو جب وہ اتنے سارے پھولوں کو دیکھتی ہے تو وہ آہ و فغاں کرنے لگ جاتی ہے، تو لہک کے لہراتی ہوئی، خوبصورت چال سے چلتی ہوئی جو ہے نا صوت ہزار آئی، بلبل، صوت ہزار بلبل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت ایک پرندہ ہے جو جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جس کی چال بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ پھولوں کی وجہ سے باغ کے اندر آ جاتی ہے۔
پھر صبا گلوں میں پکار آئی، تو صبح کے وقت جو چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، پیاری جیسے نسیم ہے، شمیم ہے، صبا ہے، صبح کے وقت چلنے والی خوشبودار ہوائیں ہیں، تو وہ یہ پکارنے لگ جاتی ہیں، یہ آواز دینے لگ جاتی ہیں، یہ ندا دینے لگ جاتی ہیں، اٹھو گھٹائیں پھر آ رہی ہیں، اٹھو بھئی اٹھ جاؤ کہ دوبارہ آسمان کے اوپر بادل چھا رہے ہیں، پھر یہی مناظر ہوں گے، پھر یہی برسات ہوں گے، پھر یہی اللہ کے کرشمے ہوں گے جو کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور اس سے جو ہے نا ہر چیز کے اوپر تر و تازگی آ جائے گی۔ اور جب کائنات کی ہر چیز پہ تر و تازگی آتی ہے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو اس سے انسانوں کے اندر بھی تر و تازگی ہو جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، تو انسان بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں، بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان کا موڈ، ان کا مزاج، ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ہر چیز ان کو کائنات کی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ برسات اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ترنم ہے، نغمگی ہے، ایک موسیقیت ہے، دیکھیں کس طرح خوبصورت ان کی شاعری ہے، باوزن شاعری ہے، بہت بڑے شاعر تھے، رومانوی شاعر تھے، رومان پرور شاعر تھے، اور تلاش حسن کے یہ شاعر تھے۔